أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين۔ یقیناً متقین اور پرہیزگار لوگ سایوں میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے، اور ایسے پھلوں میں ہوں گے جس کی وہ چاہت کریں گے اور خواہش کریں گے۔ ان سے کہا جائے گا کھاؤ اور پیو مزے سے، یہ بدلہ ہے اس چیز کا جو تم عمل کیا کرتے تھے، ہم ایسے ہی نیکی کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ نہایت ہی عزت کے لائق سامعین، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں گرمی کی شدت سے حاصل ہونے والے سبق، دروس، عبرتیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا واعظ اور کیا نصیحت رکھی ہے، اس کے بارے میں کچھ گزارشات آپ کے گوش گزار کی تھی کہ گرمی کی شدت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت پر بھی دلالت کرتی ہے، اور گرمی کی شدت یہ بھی بتلاتی ہے کہ یہ لوگوں کے لیے آزمائش بھی ہے، اور اس گرمی کی شدت سے ہمیں اور بھی بہت ساری نعمتوں کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر فلاں فلاں نعمت کر رکھی ہے، اور ہم ان نعمتوں سے استفادہ کرتے ہیں۔ ہمیں ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور گرمی کی شدت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس موسم میں اللہ نے ہمارے اوپر بے شمار احسانات کیے، اور ہمارے بہت سے بہن بھائی ایسے ہیں جو وہ ان نعمتوں سے محروم ہیں۔ ہمیں ان کے ساتھ بھی ہمدردی کا، اچھے سلوک کا جو ہے وہ مظاہرہ کرنا چاہیے۔ میں نے ذکر کیا تھا، کچھ باتیں میری باقی ہیں، انشاءاللہ اگلے خطبہ میں عرض کروں گا۔ آج کے خطبہ میں 3 باتیں مزید بیان کرنے کی کوشش کروں گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ہی یہ باتیں عرض کروں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے، یہ گرمی کی شدت دنیا میں 50 درجہ حرارت کا ہو جانا، یہ ہمیں کل قیامت کا دن میدان محشر اس کا بھی ہمیں یاد دلاتی ہے۔ اور دوسری بات، یہ گرمی کی شدت ہمیں جہنم کی گرمی جو ہے اس کی بھی یاد دلاتی ہے۔ اور تیسری اور آخری بات ہماری یہ ہوگی کہ یہ دنیا کی گرمی کی شدت ہمیں جنت کی جو نعمتیں ہیں وہ بھی یاد دلاتی ہے۔ آئیے تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ ان کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ پہلی بات، دنیا کا درجہ حرارت جب تیز ہو جاتا ہے، گرمی کی شدت برداشت نہیں ہوتی ہے، ایسے میں ہمیں میدان محشر کی گرمی کو بھی یاد کر لینا چاہیے، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ دنیا میں یہ سورج، ہماری سائنس بتلاتی ہے کہ تمہاری زمین سے کوئی 9 کروڑ 10 لاکھ میل اس وقت جو ہے وہ دور ہے، اور کل قیامت کے دن یہی سورج صرف 1 میل کے فاصلے پر ہو جائے گا۔ اس وقت درجہ حرارت کتنا ہوگا، اس دنیا میں رہ کر انسان اس وقت کے درجہ حرارت کا اندازہ نہیں لگا سکتا۔ کہاں 9 کروڑ اور 10 لاکھ میل سورج ہم سے دور ہے، اور کہاں صرف 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، اور جسم بھی برہنہ ہوگا، پاؤں بھی برہنہ ہوں گے، سر کے اوپر کوئی سایہ نہیں ہوگا، درخت نہیں ہوگا، دیواریں نہیں ہوں گی، اور پنکھے اور اے سی کا ہونا تو بڑی دور کی بات ہے۔ اس وقت نفسا نفسی کا عالم ہوگا،
حتیٰ کہ انبیاء کرام بھی کسی کو اپنا پلو پکڑانے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. لوگ ان کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے نفسی نفسی، آج کے دن ہمیں اپنی پڑی ہوئی ہے، اپنا اپنا مداوع خود ہی کرو. یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی. اس دن بھائی بھائی سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا، بیٹی ماں سے بھاگے گی، بیوی شوہر اور شوہر بیوی سے دور بھاگے گا. کیوں؟ اس دن ہر بندے کو اپنی ہی پڑی ہوئی ہوگی، کسی اور کی خیر اور خیریت جو ہے وہ سوچنے کا انسان کے پاس جو ہے وہ موقع ہی نہیں ہوگا. لوگ گرمی کی شدت کی وجہ سے اپنے پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے. کسی کا پسینہ اس کے گناہوں کی وجہ سے ٹخنوں تک، اور کسی کا پسینہ اس کے گناہوں کی وجہ سے گھٹنوں تک، اور کسی کا پسینہ اس کے گناہوں کی وجہ سے پیٹ تک، اور کسی کا پسینہ گلے تک، اور حدیث میں ہے والعیاذ باللہ کسی کا پسینہ اس کے منہ میں اس کے پسینے کی لگامیں ڈالی ہوئی ہوں گی. اللہ تبارک و تعالی اس دن کی شدت سے بھی اور اس دن کے عذاب سے بھی ہم سب مسلمانوں کو جو ہے وہ محفوظ فرمائے، ہماری اولادوں کو بھی اور ہمارے والدین کو بھی اور ہمارے اساتذہ کو بھی اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. تو وہ دن، یہ دنیا کی گرمی کو دیکھ کر اس دن کی گرمی کو یاد کرنا چاہیے. اس گرمی میں ہم کیا کریں گے؟ آج تو ہم بھاگ کر ٹھنڈا پانی پی لیتے ہیں، دوڑ کر سائے کے نیچے چلے جاتے ہیں، جلدی سے کمرے میں گھس کر اے سی چلا لیتے ہیں. وہاں پہ کیا بنے گا؟ وہاں پہ کون جو ہے وہ پرسان حال ہوگا؟ وہاں پہ کون سا سایہ لیں گے؟ صرف جو ہے وہ ڈرنے کی بات نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے مواقع بھی رکھے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. 7 قسم کے خوش نصیب بندے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے یا اپنے عرش کے سائے کے نیچے جو ہے وہ جگہ عطا فرمائیں گے. اس کے لیے کوشش بھی کرنی چاہیے اور دعا بھی مانگنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان خوش نصیبوں میں ہمیں بھی شامل فرما دے. 7 خوش نصیب، صرف دعا نہیں اور صرف دعا بھی نہیں، دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہونی چاہیے. دعا بھی کرنی چاہیے، اسباب بھی اختیار کرنے چاہیے اور دعا بھی کرنی چاہیے. یہ دونوں مل کر جو ہے وہ معاملات چلتے ہیں. آپ نے فرمایا 7 خوش نصیب: امام عادل، حکمران، قاضی، جج، 2 بندوں کے درمیان، جھگڑنے والوں کے درمیان فیصلہ کرنے والا اگر انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے اور کسی کی رعایت نہیں کرتا، کسی سے پیسے نہیں لیتا، شہرت کا بھوکا نہیں ہے، دنیا کی غرض نہیں ہے، صرف اور صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے وہ ان کے درمیان عدل اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اسے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائے. اگر انسان دنیا میں بے انصافیاں کرے اور دعا کرے یا اللہ مجھے بھی اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے دینا، تو یہ تضاد جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. دنیا میں خود بھی انصاف کر اور اللہ سے بھی انصاف کا مطالبہ کر، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے اور مجھے بھی ان خوش نصیبوں کی صف میں جو ہے وہ شامل فرما دیں گے. نمبر 2، شاب نشأ فی عبادت اللہ. لوگوں، دنیا کی گرمی سے بھاگتے ہو، قیامت کی گرمی سے بھاگ کر کہاں جاؤ گے؟ اگر اللہ کے عرش کے نیچے جگہ چاہیے، سائے کے نیچے جگہ چاہیے، شاب نشأ فی عبادت اللہ. اپنی جوانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگائی. اپنی جوانی کو آوارہ گردی میں خرچ نہ کیجیے. اپنی جوانی کو دن رات کمائی کے منصوبے میں نہ لگا دیجیے. کچھ تھوڑا سا وقت نکال کر، تھوڑا سا، زیادہ نہ صحیح، تھوڑا سا وقت نکال کر، یا اللہ یہ تیرے لیے خاص ہے، اس وقت میں تیری عبادت کے علاوہ میں کچھ نہیں کر سکتا. نہ کہ ایسا ہو دنیا کے کام کاج کی خاطر اپنی عبادتیں ہی ترک کر دے، بلکہ کبھی کبھی ایسا بھی کیا کر دنیا کا کام کاج چھوڑ کر اللہ کی عبادت کے لیے وقت لگا دیا. دنیا کی کوئی بات نہیں، یہ کام ہو ہی جانے ہیں، اور ہو سکتا ہے میں چلا بھی جاؤں تو پھر بھی نہ ہو، لیکن عبادت کا جو وقت گزر گیا وہ دوبارہ جو ہے وہ میسر نہیں آنا ہے. اس لیے تھوڑا سا وقت محنت کر کے، ارادے سے، عزم کے ساتھ، یا اللہ یہ تیرے لیے،
یہ اس کا دنیا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. وہ جوانی کا وقت اللہ کی عبادت کے لیے صرف کر، اللہ تبارک و تعالیٰ عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرما دے گی. نمبر 3، رجل قلبہ معلق بالمساجد، اپنا دل مسجد کے ساتھ لگا دے. تیرے دل کی بہاریں، تیرے دل کو زندگی اور تر و تازگی مسجد سے ملتی ہو. اپنے دل کو ایسا کر لے، اپنے دماغ کو ایسا بنا لے کہ مسجد میں آئے تو تجھے سکون ملے، مسجد سے باہر جائے تو پریشان ہو جائے، تو اللہ کریم تجھے عرش کا سایہ عطا فرما دیں گے. اس کے لیے کوئی پیسے نہیں چاہیے، کوئی قارون کے خزانوں کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تھوڑی سی محنت اور تھوڑی سی رغبت اور تھوڑے سے جذبے کی ضرورت ہے. دل کو مسجد کی رونق کے ساتھ تو آباد کر لے، عرش کے سائے کے نیچے میرا اللہ جو ہے وہ تجھے جگہ عطا فرما دے گا. ہماری تو حالت ہی الٹ ہے، مسجد میں آتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں، کب جان چھوٹے گی، اور مسجد سے باہر نکلیں سلام بعد میں پھرتا ہے، جوتے میں پاؤں جو ہے وہ پہلے پہنچ جاتا ہے. تو عرش کا سایہ تو پھر خوش نصیبوں کو ہی ملنا ہے. وہ خوش نصیب وہ ہیں جو مسجد سے پاؤں باہر نکالتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں، میں مجبور ہو کے باہر جا رہا ہوں، اگر مجبور نہ ہوتا تو میں یہیں پہ بیٹھا رہتا، میں جلد ہی مسجد کی طرف واپس آتا ہوں. تو ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائیں گے. نمبر 4، رجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرقا علیہ، دو بندے آپس میں محبت کرتے ہیں دنیا کی خاطر نہیں، کہ اس کے پاس پیسہ ہے، کل کو مجھے قرضے کی ضرورت پڑے گی، اس سے آسانی سے قرضہ لے لوں گا، یہ تھانے میں تھانے دار ہے، یہ ڈی ایس پی ہے، یہ آفس میں کام کرتا ہے، مجھے اس سے کہیں کام پڑ جائے گا، اس کے ساتھ دوستی مضبوط ہونی چاہیے، تعلقات اچھے ہونے چاہیے. کوئی ایم پی اے ہے، کوئی ایم این اے ہے، کوئی گورنر ہے، کوئی وزیر ہے، اس کے ساتھ تعلق بنا کے رکھنے چاہیے، کبھی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے. کہا نہیں، دنیا کے مقاصد کی خاطر تعلق نہیں ہے، تعلق ہے تو صرف اور صرف اللہ کی رضا کی خاطر، کہ اس بندے سے میں محبت کرتا ہوں، یہ اللہ کا بندہ ہے، یہ دیندار ہے، یہ نماز پڑھتا ہے، یہ سچ بولتا ہے، یہ امانت ادا کرتا ہے، یہ کبھی کسی کی غیبت نہیں کرتا، یہ الزام تراشی نہیں کرتا، اس کو میں نے کبھی گناہ کرتے نہیں دیکھا، چاہے اس کے کپڑے پٹے پرانے ہیں، چاہے اس کے پاس جوتا جو ہے وہ ٹوٹا ہوا ہے، چاہے دوپہر کا یا شام کا کھانے کے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، لیکن انسان اس سے محبت کرتا ہے، یہ اللہ کا بندہ ہے، یہ دین سے محبت کرتا ہے، اس کی دین کی محبت کی وجہ سے میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں. فرمایا یہ اپنی دل میں محبت تو پیدا کر لے، میرا اللہ جو ہے وہ عرش کے سائے کے نیچے تجھے جگہ عطا فرما دے. 4، نمبر 5، رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عینہ، تنہائی میں بیٹھ کر، کوئی مہنگا سودا نہیں، 50 درجہ حرارت اور اے سی. دنیا میں اے سی لینے کے لیے انسان پتہ نہیں کتنے پاپڑ پیلتا ہے، اپنا بل بچانے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا کچھ کرتا ہے. کہا کل قیامت کے دن 50 درجہ حرارت نہیں، 50 سے پتہ نہیں کتنا زیادہ جو ہے وہ درجہ حرارت ہوگا، اس وقت کتنا شدید درجہ حرارت ہوگا، اس میں کیا معاملہ ہوگا. کہا وہاں پہ جان بچانی ہے، کتنا آسان نسخہ، کتنی اللہ کی بڑی رحمت ہے، انسان تصور نہیں کر سکتا. ایمان، خوف اور رجا دونوں چیزوں کے درمیان میں ہے. بہت سے ساتھی یہ سمجھتے ہیں کہ ایمان رب سے ڈرنے کا نام نہیں، صرف ڈرنے کا نام نہیں ہے، اور بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایمان رب کی صرف امید کا نام ہے. ایسا بھی نہیں، اللہ تعالیٰ کے عذاب اور اس کی پکڑ سے ڈرنے کا بھی نام ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید کا بھی نام. ایمان دونوں چیزوں کے درمیان میں ہوتا ہے. جس بندے کو صرف خوف ہی خوف ہے، امید نہیں ہے، وہ بھی ایمان سے خالی ہے، اور جس بندے کو امید ہی امید ہے، خوف نہیں ہے، وہ بھی ایمان سے خالی. ایمان دونوں چیزوں کا نام ہے، اللہ کے عذاب کی اور اس کی پکڑ کا ڈر بھی ہو، اور اللہ کی رحمت کی امید بھی ہو. جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ قیامت کا دن سورج 1 میل کے فاصلے پر، جسم بھی برہنا، انبیاء کہیں گے ہم سے پیچھے ہٹ جاؤ، باپ کہے گا بیٹا دور چلے جاؤ، بیوی کہے گی شوہر مجھے چھوڑ دو. ایسے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ بھی بڑی شدید ہے، اور ایسے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی بڑی عظیم ہے. کہا میرے بندے
اگر تجھے کل قیامت کے دن ایسے وقت میں عرش کا سایہ چاہیے، تنہائی میں بیٹھ جا، رضائی میں بیٹھ جا، کمبل میں بیٹھ جا، جہاں تجھے کوئی دیکھنے والا نہ ہو۔ اپنے گناہوں کو یاد کر اور اللہ کی پکڑ کو یاد کر، اللہ کے ڈر سے آنسوؤں کا ایک قطرہ تو بہا دے، کل قیامت کے دن تیرے نامہ اعمال میں عرش کا سایہ جو ہے وہ میں اللہ تعالیٰ میں لکھ دیتا ہوں۔ یہ بھی مشکل ہے کہ انسان تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کی نعمتوں کو یاد کر کے اور اپنی نافرمانیوں کو یاد کر کے آنسوؤں کا ایک قطرہ بہا دے، کسی بندے کو پتہ نہ چلنے دے اور اللہ کو یاد کرے۔ کہا تو ایک قطرہ بہا، عرش کا سایہ جو ہے وہ میں تیرے لیے جو ہے وہ واجب کر دوں گا۔ نمبر 5، ایک وہ آدمی نمبر 6، رجل تصدق بصدقۃ فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه۔ صدقہ خیرات کرو، صدقہ خیرات کرو، غریبوں کی مدد کرو، لیکن دکھاوے کے لیے نہیں، فوٹو کھنچوانے کے لیے نہیں۔ میری بھی تصویر کھینچو، میں نے فلاں کو اتنے 1000 روپے دیا، میں نے اس کو راشن لے کر دیا، کہا یہ تصویریں نہ کھنچواؤ، ریاکاری نہ کرو، دکھلاوا نہ کرو، تھوڑا سا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرو لیکن اخلاص کے ساتھ، چھپا کر کرو، دائیں ہاتھ کے ساتھ خرچ کرو، بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں کل قیامت کے دن عرش کا سایہ جو ہے وہ تیرے لیے واجب کر دوں۔ یہ بھی مشکل کام ہے، اس سے بڑی رحمت کی اور کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ تو صدقہ خیرات کر اور چھپا کر دے، کسی کو پتہ نہ چلنے دے، تیرے درمیان اور اللہ کے درمیان یہ معاملہ چھپا ہی رہ جائے، کل قیامت کے دن عرش کا سایہ تیرے لیے جو ہے وہ واجب ہو جائے گا۔ اور آخری نمبر پر آپ نے فرمایا رجل دعته امرأة ذات حسب ونسب فقال انی اخاف اللہ، عورت ہے برائی کی دعوت دیتی ہے، خوبصورت بھی ہے، مالدار بھی ہے، خاندان والی بھی ہے، پھر وہ برائی کی دعوت دیتی ہے اور برائی سے روکنے والا وہاں پہ کوئی موجود نہیں ہے، صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ وہاں پہ انسان کہتا ہے اے بی بی میرا اللہ جو ہے وہ دیکھ رہا ہے، انی اخاف اللہ، مجھے اللہ کا ڈر ہے، کسی اور کا ڈر نہیں ہے۔ یہاں پہ تمام رکاوٹیں ختم ہو چکی ہیں لیکن میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور مجھے یقین ہے کہ اگر میرے اللہ نے مجھے پکڑ لیا تو دنیا کی کوئی طاقت مجھے بچا نہیں سکتی، لہٰذا میں یہ حرکت نہیں کر سکتا، پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ اسے بھی عطا فرماتے۔ اس کی آج کے دن میں، آج کے زمانے میں اور مثال بھی ہو سکتی ہے۔ یہ موبائل، یہ ٹی وی اور یہ کمپیوٹر اور یہ VCR، اس میں بھی دنیا جہان کی خرابیاں اور دنیا جہان کی گمراہیاں اور بے حیائیاں اور فحاشیاں موجود ہیں۔ صرف ایک کلک ہے، ایک بٹن کا ٹچ ہے، بٹن کو ٹچ کر دو تو وہ سارا کچھ جو ہے وہ کھل جاتا ہے اور وہیں سے انگلی کو پیچھے ہٹا لو، انسان کہے اے کمپیوٹر انی اخاف اللہ، اے موبائل انی اخاف اللہ، میرا ابو مجھے نہیں دیکھ رہا، میری والدہ نہیں دیکھ رہی، میرا استاذ نہیں دیکھ رہا، میرا دوست نہیں دیکھ رہا، میں یہاں پہ اکیلا ہوں، کمرے میں ہوں، بیٹھک میں ہوں، بند کمرے میں ہوں، مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں، لیکن انی اخاف اللہ، یہ انگلی آگے نہیں جانی چاہیے، پیچھے جانی چاہیے، مجھے امید ہے میرا اللہ جو ہے اس بندے کو بھی قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے کے نیچے جو ہے وہ جگہ عطا فرمائے۔ تو یہ دنیا کی گرمی ہمیں یاد دلاتی ہے لوگوں کل بھی ایک دن گرم آنے والا ہے، اس دنیا کی گرمی سے کہیں زیادہ تیز ہے اور وہ ایک دن اکیلا ہی 50,000 سال کا دن ہوگا۔ دنیا میں تو 14 گھنٹے 16 17 گھنٹے 20 گھنٹے کا دن ہے اور گزر جاتا ہے، 50,000 سال کا دن جو ہے وہ گزرتا نظر نہیں آئے گا۔ یہ دنیا کی گرمی کو یاد کر کے اور اس کو برداشت کر کے اس آنے والی گرمی کے لیے کچھ تھوڑی سی جو ہے وہ تیاری کر لینی چاہیے۔ دوسری بات، یہ دنیا کی گرمی ہمیں جہنم کی گرمی بھی یاد دلاتی۔ جہنم کی گرمی وہ بھی بڑی شدید گرمی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ پہ جو ہے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ گرمی کتنی شدید ہوگی، جہاں پہ آگ جو ہے وہ ایک حصہ اس کا دوسرے حصے کو کھائے جا رہا ہے، اور اس کی تپش اور اس کی شدت آپ نے فرمایا کہ دنیا کی آگ سے 69 گنا جو ہے وہ زیادہ ہے، 69 گنا، ٹوٹل 70 گنا ہے۔ آپ نے فرمایا نار الدنیا
नारुल आखिरा फुद्दिलत अला नारिद दुनिया 59 जुज़अन और 60 जुज़अन। फरमाया दुनिया की आग से जहन्नम की आग को 69 दर्जे जो है वो बढ़ा दिया गया। सहाबा इकराम ने कहा या रसूलल्लाह ये दुनिया की आग ही काफी है, नहीं समझ आती तो तजर्बा कर लीजिए। एक माचिस की तिनका डिबिया के अंदर एक तिनका जो है वो लेकर उसकी आग जलाइए, जला के थोड़ी देर के लिए उंगली के नीचे रख लीजिए, थोड़ी देर के लिए, ज्यादा ज्यादा आधा सेकंड रख लीजिए, आधा मिनट कर लीजिए, 30 सेकंड करके देखिए तो सही, भला बर्दाश्त होती है। और ये दुनिया की आग जो है एक तिनके की मामूली सी है, भांबड़ मचा हुआ हो ना तो फिर पता चलता है आग क्या हैसियत इख्तियार करती है, वो तो मामूली सी है। लेकिन वही इंसान उंगली के नीचे रखे और देखे भला बर्दाश्त होती है। अगर ये इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता तो फिर क़यामत की 69 गुना ज्यादा गर्मी जो है वो कैसे बर्दाश्त कर सकेगा। बाज मुफस्सिरीन ने जिक्र किया है, इमाम कुर्तुबी गालिबन रहमहुल्लाह ने अपनी तफसीर में नकल किया है कि दुनिया की आग की निस्बत 69 गुना ज्यादा। इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब यह है कि दुनिया में जितना ईंधन है, पेट्रोल है, रुई है और इसी तरह की जलने वाली चीजें, जितने भी ये दरख्त हैं आग जलाने का काम देते हैं, ये सारा ईंधन इकट्ठा करके आग लगा दी जाए, सारा ईंधन। फिर जो भांबड़ मचेगा, फिर जो आग के लावे उठेंगे, ये दुनिया की आग एक हिस्सा है और जहन्नम की आग जो है 69 हिस्से, इससे कहीं ज्यादा। बाज ने यह भी बयान किया वल्इयादु बिल्लाह, तो कहा लोगों ये दुनिया की गर्मी इसको याद करके उस गर्मी को भी याद करो और उस गर्मी से पनाह मांगो। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। या अल्लाह दुनिया की गर्मी तो गुजर जानी है, आखिरत की गर्मी जो है वो बर्दाश्त नहीं होनी है। कल्ला इन्नहा लगा नज़्ज़अतन लिश्शवा तदउ मन अदबर व तवल्ला। खबरदार ये आग तो बड़ी शोले मारने वाली है जो चमड़ी को उधेड़ कर रख देगी, और जो अल्लाह की याद से गफलत करने वाले हैं, दीन से, नमाज से, रोजे से, सच्चाई, अमानत, दयानत से दूर भागने वाले हैं, ऐसे लोगों को पुकारेगी और उनको बुलाएगी आ जाओ, आपका ठिकाना जो है वो कोई और नहीं है, यही ठिकाना है। अल्लाह तबारक व तआला हमें जहन्नम की आग से जो है वो महफूज फरमाए। ये दुनिया की गर्मी अल्लाह ने हमारे लिए रखी है। लोगों इसके सबक सीखो कि एक और शदीद गर्मी जो है वो आने वाली है, उससे बचाव का जो है वो तरीका इख्तियार करो। वक्त होता तो मैं बात इसको आगे बढ़ाता, लेकिन बहुत लंबी बात है, यहीं से आगे अपनी बात चलाते हैं। तीसरी और आखिरी बात, दुनिया की गर्मी जन्नत भी याद दिलाती, दुनिया की गर्मी जन्नत भी याद दिलाती है कि अल्लाह के बंदे, ये दुनिया अल्लाह ताला ने दुनिया सिजनुल मोमिन, दुनिया तो मोमन के लिए कैद खाना है। यहां तो जेल के अंदर आसानियां नहीं मिलती हैं, जेल के अंदर आसानियां नहीं मिलती, इल्ला माशाल्लाह किसी को पहुंच जाए तो वहां भी आसानी हो जाती है, वगरना जेल में मुश्किलें। खाना अच्छा नहीं मिलता, खाना वक्त पर नहीं मिलता, मार कभी खानी पड़ती है, कपड़े जो है लिबास अच्छा नहीं मिलता है, बिस्तर अच्छा नहीं मिलता है, वॉशरूम अच्छा नहीं मिलता है, वक्त पे वुजू करने का मौका नहीं मिलता है, वक्त पर सबक पढ़ने का मौका नहीं मिलता है। अलगर्ज वहां पे कितनी मुश्किलात हैं, जाने वाले अल्लाह ताला हमें वहां से भी महफूज फरमाए। वो जानते हैं कि वहां पे कितनी दिक्कतें हैं। फरमाया मोमन के लिए दुनिया जेल खाना, कैद खाना है। अगर कभी वहां पे खुशी मिल जाए तो ये महसूस करो कि ये तो बोनस है, ये तो बोनस मिल गया है, यहां पे मिलता नहीं है लेकिन मिल गया तो अल्हम्दुलिल्लाह। मोमन तो इस तरीके से समझता है, लेकिन हम लोग समझते हैं कि नहीं, शायद दुनिया तो ऐश का घर है, कोई परेशानी आ जाए तो इंसान ववेला करता है, चीखो पुकार करता है और चीख उठता है, ये क्या हो गया, मेरे अल्लाह को मैं ही नजर आया हूं, मुझे ही पकड़ना था। नहीं, ऐसा नहीं, ये दुनिया तो है ही जेल खाना। अगर कभी यहां पे राहत मिल जाए, खुशी मिल जाए, सुकून मिल जाए, अल्लाह का शुक्र अदा कर। जेलों में सुकून नहीं मिला करता, अल्लाह का शुक्र अदा कर जिसने इस मुश्किल की घड़ी में भी तुझे राहत पहुंचाई है, सुकून दिया है, तुझे नेमतें दी हैं। ना कि इतनी सारी नेमतों में
کبھی پریشانی آ جائے تو گھبرا جائے. دنیا تو پریشانی کا گھر ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. لوگو ہم نے تو تمہاری آزمائش ضرور کرنی ہے. ہم نے گویا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے تمہیں مصیبتوں میں، پریشانیوں میں، آزمائشوں میں ضرور مبتلا کرنا ہے. کون سی پریشانی ہے؟ کبھی ہم کاروبار میں، رزق میں فراوانی نہیں دیں گے. کبھی یہ ہو سکتا ہے تمہاری اولاد چھین لیں. کبھی یہ ہو سکتا ہے باغ جو ہے وہ تباہ ہو جائے، پھل جو ہے وہ نہ ملے. کبھی کسی دشمن کا ڈر ہو سکتا ہے، کبھی اپنوں کا ڈر ہو سکتا ہے، کبھی کسی بھی چیز کا جو ہے وہ ڈر ہو سکتا ہے. یہ آزمائشیں تو ہم نے ضرور کرنی. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. جو لوگ صبر کریں گے، برداشت کر لیں گے، انہیں بشارت دے دیجیے، انہیں خوشخبری دے دیجیے. تو یہ دنیا کی گرمی ہمیں سکھلاتی ہے لوگوں جنت میں یہ تکلیفیں نہیں ہوں. اللہ تعالیٰ نے جنت انہی لوگوں کے لیے تیار کر رکھی ہے جنہوں نے یہاں پہ صبر کیا ہے، یہاں کی تکلیفیں برداشت کی ہیں، اللہ کے فیصلے پہ راضی ہو گئے. فرمایا وہاں پہ لا يرون فیہا شمسا ولا زمہریرا. سورج کو دیکھیں گے ہی، سورج کی تپش تو بڑی دور کی بات ہے. وہاں پہ سورج نہیں دیکھیں گے، شدید سردی کو نہیں دیکھیں گے. غالباً عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے منقول ہے جنت کا موسم کیسا ہوگا. کبھی جو فجر کی نماز جماعت سے پڑھتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہوگا، جو جماعت سے نہیں پڑھتے ان کو کیا معلوم. کبھی فجر کے بعد اور سورج نکلنے کے درمیان والا موسم، اس کا تھوڑا سا جائزہ لیجیے. وہ کتنا سہانا سا منظر ہوتا ہے اور کتنی ٹھنڈک سی، ہلکی ہلکی ٹھنڈک سی، نہ کوئی تپش اور نہ کوئی زیادہ ٹھنڈک. بڑا بہترین قسم کا موسم. اور سونے والے جانتے ہیں اس موسم میں نیند کتنی پیاری آتی ہے. وہ لطف اٹھا ہی نہیں سکتے، وہ نیند سے لطف اٹھاتے ہیں، موسم سے لطف نہیں اٹھاتے. یہ وقت کہا جنت میں جو ہے وہ اس طرح کا بہترین معتدل قسم کا موسم ہوگا. کن کے لیے ہے؟ جنہوں نے دنیا میں آنے والی آزمائشوں پہ صبر کیا، اللہ کے فیصلے پہ راضی ہو گئے. نعمت ملی تو اس کا شکر ادا کر لیا، تکلیف آئی تو صبر کر لیا. فرمایا یہ سائے ان کے لیے ہیں. ان المتقین فی ظلال وعیون. متقین اور پرہیزگار یہ سایوں میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے، ایسے گھنے درختوں کے سائے. آپ نے فرمایا جنت کا ایک درخت ایسا ہے اس کے نیچے تیز ترین سفر کرنے والا سوار 100 سال تک سفر کرتا رہے تو اس کا سایہ نہیں کاٹ سکے گا. اکلھا دائم وظلھا. لوگوں وہاں کے پھل وہ بھی ہمیشہ ہمیش رہنے والے ہیں، کبھی ختم ہونے والے نہیں. اور اس کے سائے بھی ایسے گھنے ہیں جو ہمیشہ رہنے والے ہیں. دودھ کی نہریں ہیں، پانی کی نہریں ہیں، شہد کی نہریں ہیں اور محلات کے درمیان سے نہریں ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے تیار کر رکھی، سچ بولنے والوں کے لیے تیار کر رکھی، امانت ادا کرنے والوں کے لیے، تکلیفوں میں صبر کرنے والوں کے لیے، اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہنے والوں کے لیے. دنیا میں آزمائشیں سر کے اوپر سے گزار دینے والے ان لوگوں کے لیے یہ نعمتیں جو ہے وہ تیار کر رکھی ہیں. یہ دنیا کی گرمی ہمیں بہت ساری باتیں یاد دلاتی ہے. ان باتوں سے سبق سیکھنے کی ضرورت ہے، عبرت حاصل کرنے کی ضرورت ہے. نہیں ہے نکمی کوئی چیز زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں. گرمی کے تو فائدے ہی بے شمار ہیں. اگر نکمی سے نکمی چیز کا بھی جائزہ لے لیا جائے اللہ تبارک و تعالی نے اس کو بھی بیکار پیدا نہیں. ہم تو گالیاں دیتے ہیں نا، بڑی شدید گرمی، مر گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. کہا نہیں، یہ اللہ کی نعمت ہے، اس سے فائدہ بھی ملتا ہے، اس سے دوسری نعمتیں بھی ملتی ہیں، اس سے دوسری پریشانیاں بھی یاد آتی ہیں. ان کو یاد کر کے انسان اپنا مستقبل سنوار لیتا ہے، اپنا مستقبل بہترین بنا لیتا ہے. تو یہ سیزن ہمیں بہت سارے اسباق اور بہت ساری نصیحتیں اور بہت ساری عبرتیں دے کر جاتا ہے. لیکن یہ ساری کی ساری باتیں عقل مند لوگوں کے لیے، جن کے پاس عقل ہے، شعور ہے، قرآن مجید پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو یقیناً اللہ تعالیٰ ان کو یہ سبق حاصل کرنے کی توفیق بھی عطا فرماتے ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی نعمتوں کا صحیح معنوں میں شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور کبھی آزمائش آ جائے دعا تو یہی کرنی چاہیے، ہم آزمائشوں کے قابل نہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائشوں سے ویسے ہی محفوظ رکھے.
اور کبھی آ جائے تو اس میں پھر اللہ تعالی ہمیں کامیاب بھی فرما دے، اس میں صبر کرنے کی بھی جو ہے وہ توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔